آج کی یہ تقریب سعید الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بندہ نچیز کو حاضری کی سعادت ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اگر بیان کریں تو وقت تو بہت مختصر ہے، ان کی ہمہ جہت شخصیت کو بیان کرنا میرے خیال سے تو ممکن ہی نہیں۔ میں تو بلکہ یوں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت قاطع رفضت قاطع قادیانیت دیوبندیت و وہابیت و نجدیت، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اللہ کریم نے آپ کو مادر زاد ولی بنایا، جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی، اور بلکہ ولی ابن ولی ہیں، نہ صرف خود بلکہ آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اور جب والدین نیک ہو تو اللہ کریم بھی نیک والدین کو پھر اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر میں آپ کی بچپن کی بات کروں تو بچپن کا آپ کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ کہ آپ بازار کی طرف جاتے ہیں، بہت چھوٹی عمر ہے، راستے میں بازاری عورتیں آتی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے قمیض کا پلہ اپنی آنکھوں پہ ڈال لیتے ہیں، پردہ کرتے ہیں تاکہ میں بے حیائی والی نظر سے بچ جاؤں۔ عزیزان گرامی، وہ بازاری عورتیں آپ کو دیکھ کے ہنستی ہیں، آپ پہ ہنسی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی آنکھوں کو تو انہوں نے چھپا لیا اور اپنے پیٹ کو ننگا کر لیا۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے اس وقت جو جواب دیا نا، وہ کتنا ایمان افروز جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں جب کوئی برائی تکتی ہیں، جب کسی بری چیز کو تکتی ہیں تو فوراً خیال آتا ہے ذہن میں، جب خیال ذہن میں آتا ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو گناہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو یہیں پہ روک لیا، نہ یہ برائی دیکھیں گی، نہ میرے دماغ میں خیال آئے گا اور نہ میرا دل مجھے گناہ پہ بہکائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ بچپن میں ہیں اور اللہ کریم نے آپ کو بچپن میں ہی کتنا تقویٰ عطا فرما دیا۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ کی 6 سال عمر ہے اور 6 سال کی عمر میں آپ تقریر فرما رہے ہیں اور آپ کا موضوع کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پہ میلاد کے موضوع پہ آپ نے جو بیان دیا، آپ نے کہا وہ لوگ جو ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول پہ یا نبی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ اعتراض کرنے والوں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ کے مبارک لبوں پر کیا جاری تھا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی آمد مبارک ہوئی نا تو آپ نے دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے بعد اپنے امتیوں کو یاد فرمایا، امتی امتی کہا، جس طرح کی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی جلوہ گیری ہوئی تو آپ کے مبارک لبوں پر امتی امتی کہا۔ جب 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن آتا ہے، آپ کی پیدائش مبارک کا دن آتا ہے، اگرچہ بعض لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کا وصال یہ گردانتے ہیں، لیکن ہم تو حضور کی آمد مناتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر یا نبی کہہ کے اپنے آپ کو نمک حلال ثابت کریں؟ ہم اپنے آپ کی نمک حلالی کیوں نہ ثابت کریں؟ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کر کے۔ تو عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ کی اتنی مختصر و اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے اتنی مضبوط دلیل دے کر بد عقیدوں کا منہ بند کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک پیدائش ہوتے ہی آپ اپنے امتیوں کو یاد کریں۔ تو امتی اگر نمک حلال ہے، اگر اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، تو وہ کیوں نے پھر یا نبی کہے؟ ہم تو یہ الحمدللہ ہمیں تو اس چیز پہ فخر ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ سیدی مرشدی، کیا کہتے ہیں؟ سیدی مرشدی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے سردار بھی میرے آقا ہیں، میرے مرشد بھی میرے آقا ہیں،
مرشد لفظ نہیں ہوتا، مرشد لفظ ہوتا ہے. یاد رکھنا کہ ارشدہ یرشد ارشادن فہو مرشد کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستے پہ چلانے والا، سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا، سیدھے ٹریک پہ چلانے والا. اگر مرشد کہو گے تو مرشد کا معنی مرید ہوتا ہے اور مرشد کا معنی پیر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. بہت سارے ہمارے دوست احباب جب نعرہ لگاتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ سیدی مرشدی کہتے ہیں. تو اس کا زمین و آسمان کا فرق ہے. جب مرشدی کہو گے تو معاذ اللہ اس کا معنی ہو جائے گا کہ میرا مرید. اگر جاننے کے باوجود پھر بندہ اگر اس طرح نعرہ لگائے تو یہ کلمہ کفر ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی میں بات یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی ابھی 6 سال عمر ہے تو آپ میلاد مصطفیٰ میں تقریر فرما رہے ہیں. جب آپ کی 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو عزیزان گرامی 8 سال کی عمر آپ درس نظامی کر لیتے ہیں. آپ ہدایت النحو ایک وہ کتاب ہے جو علم نحو کی کتاب ہے اور درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے اور علم نحو پر ہے. علم نحو کیا چیز ہے جس کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے نا علم نحو وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو ایک حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے. تو علم نحو کے اوپر اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں علم نحو ہدایت النحو کتاب کی شرح لکھی اور شرح بھی اردو میں نہیں بلکہ عربی میں لکھی. محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. 8 سال کا بچہ ہو اور ہدایت النحو علم نحو پر کتاب ہو اور اس کی شرح لکھ رہے ہیں اور شرح بھی عربی میں لکھ رہے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں یہ کرامت نہیں تو کیا ہے. اور یہ زندہ کرامت ہی اللہ کے زندہ ولی کی کرامت. عزیزان گرامی زندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نظریہ ابھی بھی زندہ ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نا ولی اللہ کدے نہیں مردے کردے پردہ پوشی کی ہویا یہ دنیا ہو تو ٹر گئی نال خاموشی. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا. ایک عام انسان جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے قرآن اس کو زندہ کہے، ارے اس کو جو شہادت ملی اس کے اندر جو جذبہ شہادت پیدا ہوا وہ کسی نہ کسی عالم دین سے اس نے سن کے ہی جذبہ شہادت اپنے اندر پیدا کیا ہے نا. بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ آتا ہے کہ ایک عالم دین کے قلم کی سیاہی ایک شہید کے خون کے قطرے سے افضل ہے. بات سمجھ آئی؟ ایک عالم دین کی قلم کی سیاہی کہ جس قلم سے وہ لکھتا ہے قرآن و سنت کی باتیں لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ پڑھ کے اپنی اصلاح کریں تو اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. تو عزیزان گرامی اسی طرح جب 13 سال کی عمر ہوئی تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ مفتی بن گئے. صرف مفتی نہیں بنے بلکہ آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا اور سب سے پہلا جو آپ نے فتویٰ دیا وہ مسئلہ رضاعت میں دیا. مسئلہ رضاعت کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کا بیٹا کسی دوسری ماں سے دودھ پیتا ہے تو دودھ پینے سے وہ رضائی بھائی بن جاتا ہے. تو صرف دودھ پینے سے اس ماں کے جتنے بھی بیٹے اور بیٹی کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سارے اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کا بیٹا گردانا جاتا ہے. سوال یہ آیا کسی فتویٰ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اگر کسی بچے کی ناک میں نالی لگا دی جائے، منہ کے ذریعے اس کو دودھ نہ پلایا جائے تو کیا اس کے اوپر حکم رضاعت ثابت ہوگا؟ تو عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت 13 سال کی عمر ہے. آپ نے اس مسئلے کے اوپر جو دلائل قائم کیے اور مسئلہ بیان کیا اور اس بات میں فتویٰ دیا کہ ہاں اگر ناک کے ذریعے بھی نالی لگا دی جائے اور اس بچے کے شکم کے اندر کسی دوسری ماں کا دودھ چلا جائے تو وہ بھی اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی اس عورت کے جتنے رشتے دار محرم رشتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی جب فتویٰ دیا اور اس وقت کے بڑے بڑے مفتیان نے جب اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو دیکھا اور اس کے اوپر آپ نے جو دلائل رقم کیے ہیں ان کو دیکھا تو وہ انگشت زندہ ہو گئے. وہ حیران ہو گئے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنا عظیم فتویٰ اور اس عظیم فتوے کے اوپر اتنے مضبوط قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے. تو عزیزان گرامی یہ بھی آپ کی بہت بڑی کرامت ہے. تو عزیزان گرامی آپ نہ صرف حافظ تھے، اگر میں حافظ کی بات بتاؤں کتنی عظیم کہ آپ کو لوگوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا. آپ بھی حافظ نہیں تھے، آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا. رمضان مبارک کا مہینہ ہے،
آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں تو میں حافظ قرآن بن کیوں نہیں جاتا؟ عزیزان گرامی روزانہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حافظ نہیں ہے، رمضان مبارک کے 30 دنوں میں روزانہ ایک سپارہ پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، صرف یاد ہی نہیں کرتے بلکہ یاد کر کے مصلی رسول پہ تراویحوں میں آ کے سناتے ہیں، اور اس طرح رمضان مبارک میں مکمل حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اگر دنوں کو دیکھا جائے تو ایک مہینہ 30 دن بنتے ہیں۔ علماء فقہا کہتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کا وہ وقت جس وقت میں آپ پڑھتے تھے، جس وقت میں آپ قرآن کریم کو یاد کرتے تھے، اگر اس کو جمع کیا جائے نا تو یہ چند دن بنتے ہیں۔ کمال ہوگی، بات سمجھ نہیں آئی؟